آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ناخن اور بال نہ تراشے، ان دنوں میں نہ تراش، تھوڑی مشابہت ہو جائے حاجیوں کے ساتھ، اور قربانی کے بعد تراشے تو اس پر بھی عمل ہو جائے، ایک بڑا مستحب عمل ہے۔ لیکن بعض دفعہ ساتھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کئی ساتھی پوچھتے ہیں وہ ٹھوکر لگ گئی، آدھا ناخن ٹوٹ گیا، اب وہ آدھا جو ہے وہ بڑی تکلیف دے رہا ہے، تو کاٹنے کی اجازت ہے یا نہ کاٹے؟ تو کوئی اتنی پابندی احرام والی نہیں ہے، آپ کاٹ سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اگر بلا عذر نہ کاٹیں تاکہ اجر آپ کو زیادہ ہو جائے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں تو جو ہے سب حضرات کی بڑی قیمتی بات ہے، اس پر عمل کریں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ، یہ ناخن بال والے، لیکن یہ اگر کسی نے کاٹ لیے تو گناہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ سمجھیے، بڑا اونچا عمل ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی بال ترشوا لیے تو اس پہ جھگڑا نہیں کرنا، او ہو یہ کیا کر دیا، کوئی ممانعت نہیں ہے، اجر کا کام ہے۔ لیکن 10 دن عموماً ہم نے دیکھا کہ بالکل پرہیز کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ داڑھی بھی 10 دنوں میں کافی بڑی ہو جاتی ہے، اور جو ہی عید کا دن آتا ہے سب سے پہلے رگڑا داڑھی کا نکالا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، وہ سارے کام کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، سارے کام کا کیا کر دیا؟ بولو، بیڑا غرق کر دیا۔ کیوں کہ اگر آپ ان دنوں میں ناخن تراش لیتے گناہ کوئی نہیں ہونا تھا، اور عید والے مبارک دن میں جو داڑھی آپ نے تراش دی ہے تو گناہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بولو، اس لیے تھوڑا دھیان کیا کرو نا، ایک طرف دھیان رہا تو دوسری طرف دھیان ہی نہ رہا، شیخ چلی والی بات نہ ہو کہ بہت بڑا تالا لگایا ہوا تھا دروازے کو اور پچھلی دیوار ہی گری ہوئی تھی، آگے تالا لگا ہوا ہے اور پیچھے دیوار ہی گری ہوئی ہو، ادھر اتنی احتیاط ہے کہ ناخن بھی نہیں کاٹنا، اور ادھر اتنی لاپرواہی ہے کہ پورے چہرے سے داڑھی رگڑا نکال دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اوف اللحیٰ، داڑھی کو بڑھاؤ، تو وہاں پر دھیان کوئی نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی نیت کرو کہ اس پر بھی عمل کریں گے، اور وہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ داڑھی بھی چھوڑیں گے۔ جس نبی نے یہ فرمایا ہے نا، اسی نبی نے وہ بھی حکم دیا ہے کہ اوف اللحیٰ واحف الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ ہم نے جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ اپنے ذوق سے کوئی عمل کریں گے تو وہ اجر کا باعث نہیں ہوگا، اجر کا باعث وہی عمل ہوگا جو شریعت کی روشنی میں کریں گے۔ اب ذوق میرا کیا ہے؟ میرا ذوق کیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب میں نے ناخن بالکل احتیاط کرنی ہے، اور اگر ناخن کوئی چھوٹا سا بھی تراشنا پڑے تو مسئلہ پوچھتا ہوں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، اور دوسری طرف واضح ارشادات حضور کے سنائے جا رہے ہیں، سن رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، خالف الیہود والمشرکین، حضور نے فرمایا مشرکین اور یہود کی مخالفت کرو، وہ داڑھیوں کو منڈواتے ہیں تم نہ منڈواؤ۔ یہ ارشاد سن کر بھی عمل نہیں کرتا، معلوم ہوا یہاں پر میرا ذوق بن رہا ہے اور وہاں پر میرا ذوق نہیں بن رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف دھیان نہیں، اپنے ذوق کی طرف دھیان ہے۔ تو اپنے ذوق کو قربان کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ذوق کو قربان کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ۔ اگر آپ نے نبی پاک کی سنت کو چہرے پہ سجایا تو میرے بھائی انشاءاللہ ادھر قربانی قبول ہوگی، اور ادھر آپ کی یہ نفس کی قربانی بھی قبول ہو جائے گی، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔